اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وقوموا للہ قانتین، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بادب کھڑے ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو کر حضور کی بارگاہ میں آئے اور سلام عرض کیا، حضور نے فرمایا وعلیک السلام، تجھ پر بھی سلام ہو، جا اور صلی فإنک لم تصلی، جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ ابھی تو نماز پڑھ کے آئے تھے، سرکار فرما رہے ہیں کہ جا نماز پڑھ، نماز نہیں پڑھی۔ تو گئے اور پھر نماز پڑھ کر آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ صلی فإنک لم تصلی، جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر وہ دوبارہ گئے، نماز پڑھی، حاضر ہوئے، سلام کیا، حضور نے سلام کا جواب دیا، فرمایا کہ صلی فإنک لم تصلی، جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان، مجھے تو ایسی ہی پڑھنی آتی ہے، میں اور کیسی پڑھوں؟ ارشاد فرمایا کہ رکوع اور سجدہ اطمینان سے ادا کر اور خشوع کے ساتھ نماز پڑھ، اور نماز پڑھ کے تجھ پر اطمینان ہو۔ مطلب یہ کہ نماز کے جو ارکان ہیں اسے خوب اچھی طرح سے ادا کر، تب تیری نماز ہوگی۔ اس حدیث شریف کی روشنی میں قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کی روح سے وہ لوگ جو نماز میں صرف اٹھک بیٹھک کرتے ہیں اور رکوع اور سجدہ اچھے طریقے سے ادا نہیں کرتے، ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ نماز تو پڑھ رہے ہیں اپنے خیال میں، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ وہ صرف اٹھنا اور بیٹھنا کر رہے ہیں، کیونکہ جو نماز اللہ عز و جل کے حکم کے مطابق اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات عالی شان کے مطابق نہ ہو تو وہ نماز نہیں ہے۔ قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار جگہوں پر خشوع اور خضوع کی تعلیم فرمائی بندوں کو کہ جب وہ اس کی عبادت کریں تو پورے خشوع کے ساتھ، پورے خضوع کے ساتھ ادا کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بحضور القلب، یعنی نماز نہیں مگر دل کی حاضری کے ساتھ، یعنی اس کا دل حاضر ہو۔ اگر وہ سجدے میں سر رکھ رہا ہے تو اس کا دل بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہا ہو، اس انداز میں وہ نماز پڑھے۔ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ نماز میں لوگ بہت ساری بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں، میجر غلطیاں جس کو کہنا چاہیے، کہ سنت کو چھوڑیے، واجب کو چھوڑیے، فرض بھی صحیح سے ادا نہیں کرتے۔ سب سے پہلے تو قیام کا مسئلہ ہے کہ جس کو دیکھیے تھوڑا سا پاؤں میں گھٹنے میں درد ہوا کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا شروع کر دیا، تو ان کی نماز ہرگز نہیں ہوتی۔ نفل نماز وہ بیٹھ کر بغیر عذر کے بھی بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، لیکن اس صورت میں بھی ثواب آدھا ہو جائے گا۔ لیکن فرض، واجب وغیرہ نمازیں بیٹھ کر ہو ہی نہیں سکتی بلا عذر کے۔ عذر کیسا؟ ایسا عذر کہ کھڑے ہونے میں اس کو چکر آتا ہو، یا کھڑے ہونے میں قطرہ نکل جانے کا اندیشہ ہو، یا پھر اس قدر مجبور ہے اور ایسا عذر ہے کہ کھڑے ہو کر وہ جو ہے نماز بالکل نہیں پڑھ پاتا، یعنی کوشش کے باوجود بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اس کے لیے ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھے۔ یہاں تک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی دیوار کے سہارے کھڑا ہو سکتا ہو یا لاٹھی کے سہارے، تو اس پر دیوار کو پکڑ کے قیام کرنا فرض ہے۔
لاٹھی کے سہارے سے قیام فرض ہے، اور اگر اتنا بھی نہ ہو اور اتنا ہو کہ صرف کھڑے ہو کر لفظ اللہ اکبر کہہ لے تو فرماتے ہیں کہ اتنا ہی اس پر فرض ہے کہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ لے، پھر جو ہے بیٹھ جائے۔ اور دیکھیے نماز میں لوگ آتے ہیں تو کسی کا سینہ کھلا ہوا ہے، کسی کی ایک طرف کی آستین اوپر کو اٹھی ہوئی ہے، ایک طرف کی جھکی ہوئی ہے، کسی کا حال یہ ہے کہ ہاف ٹی شرٹ میں ہے، کوئی آ رہا ہے تو اتنی لمبی پینٹ پہنے ہوئے ہے کہ زمین سے گھسٹتی ہوئی چلی آ رہی ہے پینٹ یا ازار وغیرہ، اور اونچا کرنے کی فکر میں اس نے اس کو فولڈ کیا ہوا ہے، اور کوئی آ رہا ہے کہ شرٹ اوپر کو کھسی ہوئی ہے اور پینٹ جو ہے وہ نیچے چلی گئی ہے، سطر بھی اس کا کھل رہا ہے، کوئی آ رہا ہے سر پہ ٹوپی نہیں ہے، کوئی آ رہا ہے عجیب دیوانے پاگل کی طرح حرکتیں کر رہا ہے، نماز میں کھجلی کر رہا ہے، داڑھی کھجا رہا ہے، کبھی پیٹھ کھجا رہا ہے، کبھی یوں کرتا ہے جھک جاتا ہے، کبھی سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کہ اس کے بدن میں کینچی ہے کہ کھجلی کا کیڑا ہے کہ کھجاتا رہتا ہے۔ اب دیکھیے اگر کسی نے ایک رکن میں یعنی 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار 3 مرتبہ کھجایا، مطلب ایک مرتبہ کھجایا ہاتھ ہٹایا، پھر کھجایا ہاتھ ہٹایا، پھر کھجایا، تو اس کی نماز جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی، نماز نہ رہے گی، ختم ہو جائے گی، سرے سے یعنی شروع سے اس کو نماز پڑھنی پڑے گی۔ اب چین کی گھڑی کا مسئلہ لوگ پوچھتے ہیں، چین کی گھڑی میں کیا رکھا ہے؟ بھئی چین کی گھڑی جو ہے وہ دھات کی ہے چین، اور اس کا جو ڈائل ہے جو جس میں آپ وقت دیکھتے ہیں، تو مین جو ہے چیز وہ ہے جس میں آپ وقت دیکھتے ہیں، ہے نا، تو اس میں بھی دھات لگا ہوا ہے، لیکن اس میں مجبوری یہ ہے کہ بغیر اس کے وہ گھڑی بنے گی نہیں۔ اس کو جو باندھنے کے لیے ہے اس کے لیے 2 آپشن ہمارے پاس ہیں، ایک چین ہے ایک بیلٹ ہے۔ تو شریعت کہتی ہے بیلٹ میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چین باندھے گے تو چین یہ دھات میں سے ہے، تو جتنی ضرورت تھی وہ تھی ڈائل کی، اس کو آپ بیلٹ سے باندھ سکتے تھے لیکن آپ نے اس کو چین سے باندھا، تو یہ چین جو ہے وہ اضافی ہو گئی، اور یہ دھات کا استعمال مرد اور عورت دونوں کے لیے دھات کے زیور کا استعمال ناجائز ہے، چاہے وہ نماز میں ہو یا نماز کے باہر۔ تو چین کی گھڑی پہن کر نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، تو کم سے کم نماز میں تو اس کو اتار لینا چاہیے۔ اور کسی کو دیکھ رہے ہیں 2 انگوٹھی ہے، کسی کی 4 ہے، کسی کی انگلی کم انگوٹھی زیادہ ہے، لگ رہا ہے کہ ابھی انگوٹھی کے کارخانے سے سیدھے چلا آ رہا ہے مسجد میں، کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کیسی پڑھی جاتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے، ارشاد فرمایا کیا بات ہے کہ تمہارے اندر بتوں کی کیا بات ہے کہ تم نے جو ہے کیا فرمایا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جب سونے کی گھڑی پہن کر آئے، سونے کی انگوٹھی پہن کر کے آئے، تو حضور پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کچھ فرمایا، اس کو منع کیا، ابھی میرے ذہن میں وہ بات نہیں آ رہی ہے، تو صحابی نے اس انگوٹھی کو پھینک دیا، تو دوسروں نے کہا کہ اس کو اٹھا لیجئے اور بیچ کر کام میں لائیے سرکار کے جانے کے بعد، تو انہوں نے کہا کہ جس چیز کو حضور نے پھینک دیا ہرگز میں اس کو نہیں لے سکتا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص پیتل کی انگوٹھی پہن کر آئے، ارشاد فرمایا کیا بات ہے کہ تمہارے اندر بتوں کی بو پاتا ہوں، تو انہوں نے اس کو نکال دیا، لوہے کی پہن کر آئے، فرمایا کیا بات ہے کہ تم جہنمیوں کا زیور پہنے ہوئے ہو، کہ جہنمیوں کو توق جو ہے وہ لوہے کے پہنائے جائیں گے، انہوں نے اس کو بھی پھینک دیا۔ عرض کیا یا رسول اللہ کس چیز کی انگوٹھی بناؤں؟ ارشاد فرمایا کہ چاندی کی بناؤ اور 4 مسقال پورا نہ کرو، تقریباً 4.25 گرام کی وہ رنگ ہونی چاہیے، نگینے کا حساب نہیں ہے،
یعنی اگر نگینے کا وزن زیادہ بھی ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے، مین رنگ کا حساب ہے تو وہ بھی ایک۔ اور یہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ سرکار نے چاندی کی انگوٹھی استعمال فرمائی، لیکن آج لوگ سونے کی انگوٹھی، پیتل کی، لوہے کی، طرح طرح کے دھات کی انگوٹھیاں پہن کر چلے آتے ہیں اور جو ہے ایسے ہی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ہرگز ان کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اور نماز کے علاوہ بھی ایسی انگوٹھیاں پہننا بالکل جائز نہیں ہے۔ گلے میں چین ہے، کسی کے ہاتھ میں چین بندھی ہوئی ہے، عجیب عجیب طریقے سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، تو اس پر دھیان کرنا ضروری ہے اور ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ ہماری نماز صحیح ہو۔ اور ہم نماز سے پہلے اپنے آپ کو ہم چیک کر لیں، اگر ایک سے زائد انگوٹھی ہے اسے اتار دیں، تانبے کی، پیتل کی، سونے کی انگوٹھی ہو تو اسے اتار دیں، اگر آستین یا پینچے فولڈ ہوں تو اسے کھول دیں، سینہ کھلا ہے تو لوگ ایسے ہی سینہ کھلا رکھ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ جو ابھری ہوئی ہڈی ہے سینے کی وہ نظر آنے سے نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، تو اس کو ڈھک لیں، یعنی بٹن لگا لیں گلے کا تاکہ وہ ہڈی جو ہے وہ نظر نہ آئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن و سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔